طالب علم بھی ہوں، لیکن ان میں سے جو بہت زیادہ پختہ علم والے ہیں والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ان میں سے جو علم کی پختگی کے ساتھ ساتھ ایمان لانے والے ہیں، جو آپ پر نازل ہو رہا ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ زکاتوں کو ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم قریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اب یہ انہیں یہودیوں کے کچھ لوگ جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، یہ یہودیت پر قائم رہے، گزشتہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان ان کا رہا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ لوگ پھر یہودیت مکمل کر کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ یہ اپنے علم میں پکے تھے، اور علم میں پکے سے مراد یہی ہے، پختہ سے مراد یہی ہے کہ انہیں توریت میں نازل ہونے والی حضور کی نشانیاں پتہ تھیں، توریت میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہ جانتے تھے، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے حضور کو پہچانا بھی صحیح، اور حسد میں مبتلا ہوئے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان بھی لے آئے۔ مگر یہودیوں کا ایک بڑا طبقہ حضور کو پہچانتا، آپ کی نشانیوں کے ذریعے، آپ کے علامات کے ذریعے، توریت میں آپ کے دین میں تعارف کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ لیکن حضور کی پیدائش سے پہلے بھی یہودیوں کا ایک طبقہ حضور کی ذات سے واقف تھا، اور حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے۔ یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جن کی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے مطابق ہم جو ہے وہ لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک حسد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ان کے دل میں پیدا ہو گیا کہ اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں تو آج تک پوری دنیا میں جو ہمیں سردار سمجھا جاتا ہے مذہبی اعتبار سے، ہمیں جو ایک پروٹوکول ملتا ہے مذہبی لحاظ سے، وہ پروٹوکول ختم ہو جائے گا، وہ سرداری ہماری ختم ہو جائے گی، صرف اس وجہ سے جیسے ان کا ایک بڑا طبقہ حضور پر ایمان نہیں آیا۔ ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے اور کئی ایسے افراد تھے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور جب حضور سے ان کا سامنا ہوا، حضور سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھا، ان علامات کو دیکھا کہ جو توریت میں موجود تھی، اور جب وہ علامات انہوں نے دیکھی تو پھر انہوں نے وقت نہیں لگایا اور حضور کو ایمان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی یہاں پر فضیلت کو بیان فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم پختہ ہیں، گویا کہ علم پختگی صرف اور صرف جان لینے سے، معلومات کے حصول سے نہیں آتی، بلکہ علم کے تقاضوں پر چلنے سے علم پختگی پیدا ہوتی ہے۔ یہودیوں میں اور بھی بہت علامات ہیں، لیکن اللہ نے اور کسی کے مطابق یہ نہیں فرمایا کہ یہ علم پختہ لوگ ہیں۔ راسخ فی العلم یعنی علم کے ماہر اور علم کے پختہ، یہ وہی لوگوں کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے اپنے اس علم کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے حضور پر جو ایمان لے کر آئے۔ تو یہ ہمارے لیے سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں عطا فرمایا وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ علم ہم محض معلومات کی حد تک ہمارے پاس ہے تو یہ علم صرف اور صرف معلومات نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں درجہ عطا کرتا ہے، جو رب کے یہاں مقام اور رتبوں سے نوازتا ہے۔ علم وہی مقام اور رتبوں سے نوازتا ہے، اور علم میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے علم میں پختہ لوگ کو ہی شمار کیے جاتے ہیں کہ جو علم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، جن کی زبانیں پاک و صاف رہتی ہوں، جن کی زبانوں سے چغلیاں، غیبت، جھوٹ، یہ ساری چیزیں دور رہتے ہوں،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں، جن کے دل حضور کی محبت سے آراستہ ہوں، جن کی زندگی کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تربیت ارشاد ہو، وہی لوگ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں راسخ علم ہیں، یعنی اپنے علم میں ماہر لوگ ہیں، ورنہ وہ کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں محض مال و دولت کے حصول کے لیے خرچ کر دی، وقت کے کتنے بھی بڑے عالم کیوں نہ ہوں، لیکن زندگیاں ان کی مال و دولت کے پیچھے گزر گئی، بادشاہوں کی جن بزرگوں میں گزر گئی، اللہ کے عام و عالم نہیں شمار کیے جاتے، کیونکہ اللہ نے یہاں یہ اصول ہمیں عطا فرما دیا کہ راسخ علم ان لوگوں کو کہا گیا، عالم ان لوگوں کو کہا گیا کہ جنہوں نے اپنے علم کے تقاضے کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ پھر اللہ نے ایمان کے ان کے لانے کا ذکر فرمایا، اس کے ساتھ دو چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہوا۔ ایک چیز ہوا کہ یہ بلونا بیمار منزلہ علی کا وہاں منزلہ من قبلک، یہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وہ ایمان کی شرط ہے کہ حضور پر نازل ہونے والے ایک حرف پر ایمان رکھا جائے، اور آج تک یعنی حضور علیہ السلام کی ذات تک حضرت آدم سے لے کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے صحیفے جتنی کتابیں نازل فرمائیں، بنا تفریق ان تمام پر ایمان لایا ہے۔ یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ ہم کسی بھی گزشتہ کسی بھی آسمانی کتاب یا آسمانی صحیفے کے مطابق یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ ہم اس کے دو صفوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک صفحہ ہم نہیں مانتے۔ اگر ایسا ایمان رکھنا تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے اس کائنات کی اس کو ہدایت کے لیے جو ایک سطح یعنی ایک لائن کی اللہ نے جو نازل فرمائی، جو ایک حکم کی نازل فرمایا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ البتہ عمل ہم صرف اور صرف قرآن پر کریں، عمل ہمارا حضور کی شریعت کرتے ہیں، لیکن ایمان سب کا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف حضور کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضور علیہ السلام کی ذات پر کم بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور کم بیش 313 رسول جو دنیا میں تشریف لائے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ان تمام رسولوں میں سے ہم پر جس نبی کی کتاب اور پہلی نازل ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ یعنی ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے عیسیٰ کی پیروی کیوں نہیں کی، تم نے حضرت موسیٰ کی اتباع کیوں نہیں کی، تم نے حضرت ابراہیم کی حضرت نوح کی پیروی کیوں نہیں کی۔ ہم سے صرف اتنا سوال ہوگا کہ تم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں نہیں کی۔ لیکن اگر وہ میں سے کسی ایک کی گستاخی کی تو سوال ضرور ہوگا کہ تم نے فلاں نبی پر ایمان رکھنے کے باوجود ان کی گستاخی کیوں کی۔ تو ادب احترام سارے نبیوں کا کرنا ہے، لیکن اتباع اور پیروی حضور کی کرنی ہے، اور حضور کی اتباع اور حضور کی پیروی کے تمام نبیوں کی پیروی ہے، کیونکہ کسی بھی نبی کی زندگی کا مقصد یا کسی بھی نبی کا مشن ذاتی نہیں تھا۔ سارے انبیاء کا مشن ایک ہی تھا کہ وہ سب کے سب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ شریعتیں الگ ہو سکتی ہیں، طریقے الگ ہو سکتے ہیں، رسوم اور رواج بدل سکتے ہیں، لیکن زندگی کا نبوت کا مقصد کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جائے، یہ کسی بھی نبی میں بدلا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پر اس ایک چیز پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے کہ جس طرح گزشتہ سارے نبیوں پر ایمان ہم رکھتے ہیں، اسی طرح گزشتہ ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ساری کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی وہ حق ہیں، جو اس دور میں موجود ہیں ان کے مطابق ہم دلیل کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ جو ابھی ہمارے سامنے بائبل کے صورت میں ہے کہ ٹوٹلی اللہ کی نازل کی ہوئی ہے۔ تو اگر بائبل سامنے آ جائے تو گستاخی کا حکم کس کا بھی نہیں ہے، ہمیں گستاخی کی توہین کی اجازت اس کے بھی نہیں ہے۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس بائبل میں جو اللہ کا نازل کیا ہوا اصل موجود ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور جو لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں ایڈ کیا ہے، شامل کیا ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کا جو نازل کرنا نہ ہو اسے اللہ کا نازل کیا ہوا بتانا ایک اور ہوتا ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ اس وقت موجودہ جو بائبل ہے، میں اس بائبل کے ایک صفحے پر ایمان کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، وہ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ مسلم ہے کہ موجودہ جو بائبل ہے وہ محرف ہے،
یعنی اس میں تحریر کی گئی ہے، تبدیلی کی گئی ہے۔